یہ کہانی ہے پاکستان آرمی کے ایک نوجوان سنائپر کی، جس نے کئی مشنز میں جا کر دشمن کو زیر کیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں سنائپر۔ دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس کھیل اور کیڈر کا حصہ ہے۔ ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے۔ چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے فائرنگ کے انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ صوبیدار راؤ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے۔ سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن الفاظ کے تکرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے، اس کا یہ مطلب لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے، گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو، چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو، اسے نقشہ بینی پر عبور ہو، بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نشانہ بازی کا، یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے۔ اگر ایک آدمی قدرتی طور پر اچھا فائرر نہیں ہے تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر ہو سکتا ہے، بہترین نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے، اچھا سنائپر نہیں بن سکتا۔ نشانہ بازی کے علاوہ جلدی اور بروقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے۔ البتہ باقی کی صلاحیتیں مشق کی متقاضی ہوتی ہیں، جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ راؤ صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے تھے۔ جی سر، شہزاد جلدی سے بولا۔ شکل و صورت سے، سائے سے، حرکت سے، فوجی ساز و سامان سے، سطح سے، پس منظر سے، درمیانی فاصلے سے۔ گڈ، اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان چلتا ہوا گڈیریا ہمیں فوراً نظر آ سکتا ہے، لیکن وہی گڈیریا اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر، ہم یک زبان بولے تھے۔ اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید، سرخ، زرد رنگ وغیرہ قسم کا لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے۔ البتہ سرسبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سرسبز رنگ آپ کو پھنسا دے گا۔ وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی، اور سکائی لائن پر حرکت تو ایک سنائپر کے لیے تباہ کن ہے۔ ان کی باتیں جاری رہیں۔ راؤ صاحب کا کسی بھی موضوع پر لیکچر سن کر میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا تھا کہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور عمدہ معلومات کی بھرمار ہوتی۔ 2 پیریڈ پڑھائی کے بعد ہم فائر کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزرا۔ 2 ہفتوں کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا، جس میں سب سے زیادہ نمبر نشانہ بازی کے تھے۔ پہلے ہفتے کے اختتام پر میں نے ویکینڈ لیا، لیکن گھر جانے کی بجائے میں نے ثوابی کا رخ کیا تھا۔ ہمارے استاد ہمیں بہت اچھا پڑھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ سے پہلے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں۔ یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا۔ ان کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دروازہ استاد عمر دراز نے ہی کھولا۔ ارے ذیشان بیٹا، مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے حیرانی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی معانقے کے لیے بازو بڑھا دیے۔ جی سر، میں نے احترام سے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا رستہ دیا۔ ویسے سر، شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروئے کار نہیں لا رہے۔ بھلا وہ کیسے؟ استاد عمر دراز کے اشارے پر میں سین میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ بھول گئے اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو دوست نے تمہیں نام لے کر پکارا تھا، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ میں ہی کسی کا نام بھول جائے۔ میں شش در رہ گیا تھا۔ واقعی ان کی یادداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا۔
کسی دوسرے کے پکارنے پر کسی کا نام یاد رکھ لینا بظاہر نظر عام سی بات ہے، مگر روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہم سرسری ملاقات میں کسی کا نام اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی یاد رکھ پاتا ہوگا۔ سر آپ قدرتی سنائپر ہیں، میں تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ واہ، ایک نام یاد رکھنے سے میں سنائپر بن گیا؟ سر نام تو ایک وقت میں درجنوں یاد کر لوں گا، الحمدللہ میری یادداشت بھی بہت اچھی ہے، مگر آپ کا انداز نرالا لگا۔ وہ ہنسا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ چائے کہوا یا ٹھنڈا چلے گا؟ موسم کی مناسبت سے تو ٹھنڈا ہی بہتر رہے گا، میں نے بغیر کسی تکلف کے جواب دیا۔ انہوں نے زوردار ہانک لگائی، وشما، اور اس کے بعد پشتوں میں جو کچھ کہا اس میں صرف شربت کا لفظ میرے پلے پڑا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں وشما کے بارے میں کچھ اندازہ لگاتا وہ تعارف کرانے لگے۔ اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھیں جو کہ کب کی اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، بلکہ اب تو خود بچوں والی تھی۔ ان دنوں وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اکیلے رہ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سیدھا گھر کے اندر لے آئے تھے، ورنہ پٹھانوں میں کسی کو گھر کے اندر لے جانے کا رواج کم ہی ہے، مہمانوں کی خاطر ہر گھر کے مولک بیٹھک موجود ہوتی ہے۔ شربت بنا کر ان کی بیوی وہیں لے آئی تھی۔ جگ گلاس ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پشتوں میں کچھ کہا، جس کا ترجمہ استاد عمر دراز نے کیا۔ وہ مجھ سے حال چال پوچھ رہی تھیں۔ ٹھیک ٹھاک ہوں خالہ، بس آپ کی دعا چاہیے، میں نے اردو میں کہا۔ میری بات کا ترجمہ بھی استاد عمر دراز نے پشتوں میں کیا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ استاد عمر دراز نے مسکراتے ہوئے مجھے مشورہ دیا، ویسے تمہیں پشتو سیکھ لینا چاہیے۔ صحیح فرمایا۔ شربت کا گلاس ان کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، فی الحال تو آپ مجھے نشانہ بازی کے بارے میں کچھ سکھائیں، اتنے اچھے نشانہ باز تو ہو تم۔ شاید ایسا ہی ہے، مگر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو کس نے کہا کہ تم مجھ سے کم ہو؟ سر وہ آپ کثر نفسی سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود میں پھولے نہیں سما رہا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سر، اب چھوڑیں بھی، یہ نہ ہو میں پھول کر پھٹ جاؤں، اور میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے، مجھے آپ کی ساری گفتگو حرف بحرف یاد ہے کہ میرے فائر میں آپ کو کون کون سی خامیاں دکھائی دی تھیں۔ اب میں وہ خامیاں دور کرنے آیا ہوں۔ اس کے لیے آپ کے اساتذہ موجود ہیں نا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، یا ان سے مطمئن نہیں ہو؟ نہیں، بہت اچھے استاد ہیں، خاص کر راؤ تصور صاحب تو بہترین انسٹرکٹر ہیں۔ میں خلوص دل سے بولا، لیکن آپ تو ان کے بھی استاد ہیں، بلکہ ان کے استادوں کے استاد۔ ہاں، مگر اب تو کئی جدید رائفل متعارف ہو گئی ہیں، اور ہم ٹھہرے ماضی کے سنائپر۔ سر نشانہ بازی کی اصل ٹیکنیک تو وہی ہے نا؟ وہ مسکرائے۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ کافی ضدی ہو۔ پرسوں شام کو میری واپسی ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہتھیار تو یقیناً ساتھ نہیں لائے ہوگے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر آپ تو آرمی کے قوانین کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ ویسے میرے پاس ڈریگنوو موجود ہے۔ ویری گڈ، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ڈریگنوو سنائپر رائفل روس کی ایجاد کردہ ایک سیمی آٹومیٹک رائفل ہے، حالانکہ عمومی طور پر سنائپر رائفل بولٹ ایکشن ہوتی ہیں، مطلب ہر دفعہ فائر کرنے کے بعد رائفل کو کاک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی رینج 1000 میٹر ہے، اور میگزین میں 10 گولیوں کی گنجائش ہے۔ اس کا بولٹ سنائپر سٹائر جتنا ہوتا ہے، مطلب 7.62 mm۔ بس میاں، شوق تھا پچھلے سال کچھ رقم ہاتھ لگی، اور میں نے شوق پورا کر لیا۔ تمہیں دکھاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ڈریگنوو رائفل کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے برآمد ہوئے۔ رائفل کی بھوری باڈی چمک رہی تھی۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ استاد عمر دراز اس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، انہوں نے رائفل اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر میرے حوالے کی، گویا وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ میں نے رائفل لے کر تربیت کے مطابق سب سے پہلے رائفل کی میگزین اتاری، اور پھر 2 دفعہ کاک کر کے بیرل کا رخ اوپر کی جانب کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ یوں مجھے رائفل خالی ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کافی مہنگی آئی ہوگی؟ نہیں، میرے شوق سے تھوڑا کم قیمت ہی تھی۔ ہاں سر، شوق سے تو ہر قیمت کم ہی ہوتی ہے، اور اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ خریدی ہے، اس کے بغیر یہ رائفل کس کام کی؟ صحیح کہا سر، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کی اذان ہونے لگی تھی۔ وضو کر کے ہم مسجد میں چلے گئے۔ وہاں کافی آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اویس کی شادی کے دن میں نے نشانہ بازی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں نہیں بھولا تھا۔ وہ تمام مجھے بہت محبت اور عقیدت سے ملے تھے۔ نماز کے بعد کافی آدمی بضد تھے کہ میں ان کے گھر کھانا کھانے چلوں، مگر استاد عمر دراز خود ایک روایتی پٹھان تھا۔ گھر آئی رحمت کو وہ کیسے کسی اور کے گھر جانے دے سکتا تھا؟ کھانا کھا کر ہم عشاء کی نماز تک گپ شپ کرتے رہے۔ نماز پڑھ کر استاد عمر دراز بیٹھک ہی میں رائفل اٹھا لایا اور مجھے نشانہ بازی کے متعلق خاص باتیں بتانے لگا۔
پتہ ہے فائر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کون سی چیز ہے؟ ہوا، میں بغیر جھجک کے بولا۔ گڈ، انہوں نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ فائر پر اثر انداز ہونے والے امور میں ہوا سب سے اہم ہے، اور یقیناً تم جانتے ہوگے کہ جوں جوں فاصلہ بڑھتا جائے گا فائر ہونے والی گولی پر ہوا کا اثر بڑھتا جائے گا۔ ایک سنائپر نے لمبے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہوا کی اقسام، فائر شدہ گولی پر ہوا کا اثر اور اس کے تدارک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہوا کی 4 اقسام ہوتی ہیں: ہلکی ہوا، درمیانہ ہوا، تازہ ہوا اور تیز ہوا۔ استاد عمر دراز ہوا کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگے۔ وہ ان میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتہ تھا، مگر کافی نئی باتیں بھی سننے کو ملیں۔ ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ، دھند، ٹھنڈ، بارش، نمی، درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے۔ آخر میں وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوگی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ دہرائی ہو جائے تاکہ کل عملی طور پر بروئے کار لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ نہیں سر، تمام تو نہیں، البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھیں۔ اچھا اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشق کریں گے۔ سر ایک بات پوچھنا تھی، انہیں جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے دل کی خلش دور کرنا چاہی۔ پوچھو، یہ یوسف خان کون تھا؟ کون یوسف خان؟ استاد عمر دراز نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے۔ استاد عمر دراز مسکرائے۔ خیر یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ یہ تو ہے سر، وقتی جوش میں آ کر کافی حضرات مبالغہ آرائی میں مولوث ہو جاتے ہیں۔ ویسے تم نے یوسف خان شیربانو کا قصہ نہیں سنا؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر کہنے لگے، یہ بہت دلچسپ داستان ہے ذیشان۔ یوسف خان اور شیربانو اسی علاقے کے حقیقی کردار ہیں۔ یہ شیوا گاؤں سے مولک پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے۔ یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیربانو شیرا گنڈ گاؤں کی تھی۔ یوسف خان والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا۔ ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مدبھیڑ شیربانو سے ہو گئی۔ وہ بذات خود حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شیربانو دل ہار بیٹھی۔ اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے، اور پھر زیادہ دن اس سے صبر نہ ہو سکا، اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ اس کی شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ یوسف خان انکار کرنے کے قابل ہوتا۔ وہ بھی دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اسی طرح شیربانو کا تعلق بھی سفید پوش طبقے ہی سے تھا۔ بظاہر نظر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ بس یوسف خان شیربانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا، لیکن یہ تو اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ شیربانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے۔ شیربانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، اتنی رقم کہ اس کی ادائی یوسف خان کی بساط سے کیا، اس کے پورے خاندان کی بساط سے باہر تھی۔ مگر وہ عاشق صادق ذرا نہ گھبرایا اور شیربانو کے والدین سے مہلت طلب کر کے رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔ وہ ایک اچھا سپاہی تھا۔ جلد ہی اس نے اکبر بادشاہ کی فوج میں اپنے قدم جما لیے، اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا، اور یوسف خان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس مختصر لشکر کی سپہ سالاری اسے سونپ دی گئی۔ اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی۔ اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوا، اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا۔ دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں شمولیت کی وجہ دریافت کی۔ جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیربانو کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے، اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ یوسف خان قریباً 10 برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیربانو کی شادی کسی اور سے طے پا گئی ہے۔ یوسف خان کو یہ اطلاع صوابی کے مشہور گاؤں دوبیان میں ملی۔ یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیربانو کے گاؤں شیرا گنڈ کی طرف روانہ ہوا۔
وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شہربانوں کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی، مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی مولوث ہو گیا تھا۔ جس خاندان کے لڑکے سے شہربانوں کی نسبت طے ہوئی تھی، وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے در در کی خاک چھانی تھی، وہ اسے کیسے کسی دوسرے کے حوالے ہونے دیتا۔ دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ گھمسان کارن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مارے گئے۔ اس لڑائی میں فتح یوسف خان کی ہوئی اور بالآخر وہ شہربانوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا۔ وہ منتے مرادیں پوری ہونے والی رات تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوق و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، یوسف خان، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے، اور اب میں منہ دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں، ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرماڑ پہاڑی کی جانب روانہ ہوا۔ وہ محبوبہ سے وصول میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 2 پالتو کتے بھی اس کے ہمراہ تھے، اور پھر اس کی بدقسمتی کہ پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں پھسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً 100 میٹر گہرائی میں جا گرا۔ وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھونکتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے۔ گھر والوں نے دونوں کتوں کو دردناک انداز میں بھونکتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ غم سے نڈال محبوبہ نے بے تابانہ محبوب شور کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد شہربانو بھی زیادہ عرصہ نہ زندہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جا ملی اور اسے بھی اس محبوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو خیر اللہ کو پتہ ہے، مگر لوگوں نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے۔ پشتو کے ایک مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شہربانوں کے متعلق کافی دردناک اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگے، اب بتاؤ کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے؟ نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں تو فی الحال یوسف خان کے گاؤں والے سے فائرنگ کے ڈھنگ سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ استاد عمر دراز نے بے ساختہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔